چلیں آگے بڑھتے ہیں اس کو. ویجوز ینعقد النکاح بلفظ النکاح والتزویج والتملیک والہبۃ والسرقۃ. نکاح جو ہے لفظ نکاح سے بھی واقع ہو جاتا ہے، تزویج سے بھی واقع ہو جاتا ہے، تملیک سے بھی، ہبہ سے بھی، صدقہ سے بھی. کسی نے کہا کہ نکاح تو کی، مرنے عورت کو کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا، تو اس نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا. یا مرنے عورت کو کہا تو، یا اس نے بولا تزوجت کی، میں نے تجھ سے، سواج کا معنی بھی ہوتا ہے شادی کی، اس سے بھی نکاح ہو جائے گا. ملکت کا، ملکت کی نفسی، میں نے اپنے آپ کا تجھے مالک بنا دیا، اس نے کہا قبول کیا، تو اس سے بھی نکاح ہو جائے گا. کسی نے کہا وہبت نفسی علیک، میں نے اپنے آپ تجھ پر، تیرے لیے ہبہ کر دیا. ہبہ تحفہ ہوتا ہے، میں نے اپنا آپ تیرے لیے ہبہ، پیچھے کتاب الہبہ ہے نا، میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کر دیا، تو اس نے کہا میں نے قبول کیا، اس سے بھی نکاح ہو جائے گا. صدقہ، کس نے اپنا آپ تجھ پر صدقہ کر دیا، تو اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ بھی نکاح ہو جائے گا. کس کس لفظ سے نکاح کیا تجھ سے؟ یا تجھ سے زواج کا عربی مولا زواج تو کی، یا ملکت نفسی، میں نے اپنا آپ کا تجھے، یا میں نے اپنا آپ تجھ پر ہبہ کر دیا، تجھے ہبہ تحفے میں دے دیا، یا اپنا آپ تجھ پر صدقہ کر دیا، تو اس نے کہا میں نے قبول کیا. تو اس میں تو اس لفظ سے نہیں لگتا. کس نے کہا صدقے جاواں، اس نے کہا قبول کیا، نکاح ہو جانا چاہیے. صدقہ کا لفظ نہیں آیا، صدقہ کا لفظ بلا یا نہ کیوں بلفظ ایجاب، یہ تو ماضی کا لفظ بولنا چاہیے. جاتا ہوں کا حال تھوڑا بولنا ہے. نکاح میں شروع میں کیا پڑا، ماضی کے الفاظ بولیں گے نا. چلو اگر اس نے اسی کو یوں بول دیا میں صدقے گیا تو پھر ہو گیا. ولا یا نہ کہ بلفظ اجارہ تھی، ولا اجارہ ولا اباحہ تھی. لفظ اجارہ سے نکاح نہیں ہوتا، اعارہ سے نہیں ہوتا، اباحہ سے. کسی نے کہا کہ میں نے، اجارہ کسے کہتے ہیں؟ کرائے پر دے کے کوئی چیز لینا. اور اعارہ کہتے ہیں ادھار دینا. اباحت کیا ہے؟ مباح ہونا. مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کام جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، کرنے میں گناہ، کرنے میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اسے مباح کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ میں نے اپنا آپ تجھے اجارے پر دیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح میں اجارہ ہوتا نہیں ہے. کسی نے کہا میں نے آرتو نفسی، میں نے تجھے اپنا آپ تجھے ادھار دیا، تو اس سے اس نے قبول کیا، تو پھر بھی نکاح نہیں ہوگا. اس سے میں نے اپنا آپ تجھے تیرے لیے مباح کیا، تو اس نے قبول کیا، تو اس سے بھی نکاح نہیں ہوگا. ولا ويجوز نکاح الصغیر والصغیرۃ اذا زوجهما الولی بکرا كانت الصغیرۃ صیبا. چھوٹا بچہ اور چھوٹی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے جب ان کا ولی نکاح کروائے. چھوٹے سے مراد نابالغ، نابالغ کا نکاح بچی یا بچے کا ہو جاتا ہے جب ان کا ولی ان کا نکاح کروائے، چاہے وہ صغیرہ وہ صغیرہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو. وہ صغیرہ چاہے باکرہ ہو یا سیبہ ہو، ولی اس کا نکاح کروائے گا. باکرہ ہو کا مطلب کہ اس کا نکاح اس سے پہلے نہیں ہوا، اور سیبہ مثلا بچپن میں پہلے اس کا نکاح ہوا، پھر کسی سے طلاق ہو گئی، پھر ابھی تک بالغ نہیں ہوئی تھی، دوبارہ اس کا نکاح کروایا، تو یہ دوبارہ نکاح کروائیں گے تو یہ کیا شمار ہوگی؟ سیبہ شمار ہوگی. لیکن یہاں پر بھی اس کا نکاح کون کروائے گا؟ ولی ہی کروائے گا جب تک نابالغ ہے. ولی هو الاسبۃ، ولی وہ ہوتا ہے جو اسبہ ہوتے ہیں. ولی وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ اسبہ کسے کہتے ہیں؟ پڑھا تھا کہیں ہم نے، کہاں پڑھا تھا؟ اقرب الاسبات، اسبا سب سے قریبی اسبال بنونا بیٹے ہوتے ہیں. ثم بنوہم، پھر بیٹوں کے بیٹے کون ہو گئے؟ پوتے. ثم الابو، پھر باپ. ثم الجد، پھر دادا. ثم بنو الاب، پھر باپ کے بیٹے. ہم الاخوۃ، وہ کون ہوتے ہیں؟ باپ کے بیٹے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے باپ کے بیٹے آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی ہے. ثم بنو الجدی، پھر دادے کے بیٹے وہ کون ہوتے ہیں؟ چچا. قریبی اسبا کون ہے؟ سب سے پہلے دیکھو نا، بیٹے، ان کے بعد پوتے، پوتے ہو گئے، پھر اس کے بعد باپ، اس کے بعد دادا، اور اس کے بعد بھائی، اور اس کے بعد چاچے ہو گئے، اس کے بعد دادے کے بھائی. اب کوئی بندہ ہے، اب مثلا یہاں پہ بات ہو رہی ہے چھوٹے بچی اور بچے کی نکاح کروانے کی، تو ان کا ولی، قریبی ولی کون تھا؟ اسبا کون تھا؟ بیٹا. تو ان کا یہ تو آپ اب بیٹوں سے بھی چھوٹی ہے، تو اس کا تو بیٹا تو ہے کون نہیں، تو پھر پوتا بھی نہیں، تو اس کے بعد کون آتا ہے؟ باپ. اس کا قریبی اسبا ولی کون ہوگا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ الولی هو الاسبۃ، ولی وہ ہوتے ہیں جو وراثت میں جو رشتہ دار اسبہ بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نکاح کرانے میں وہ ولی ہوتے ہیں. وراثت میں جو رشتہ دار اسبہ کہلاتے ہیں وہ نکاح کروانے کے
ولی ہوتے ہیں۔ تو مثلا کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اس کے کوئی بیٹا ہے بالغ ہے، تو اس نے دوبارہ شادی کرنی ہے، تو یہ بیٹا جو ہے یہ اس کا ولی بن کے اس کا نکاح کروا سکتا ہے۔ اس طرح سے آگے مثلا بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتا بھی نہیں ہے، تو وہ پھر کون آئے گا؟ باپ نہیں ہے تو پھر دادا ولی ہوگا۔ تو کیونکہ نابالغ کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے ولی کا نکاح کرانا ضروری ہے، اس لیے ولی منتخب تو کرنا پڑے گا نا، ولی ہے کون ہے؟ تو ولی کون ہے؟ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو وراثت میں اسبہ ہوتے ہیں۔ اگر مثلا باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، تو پھر بھائی ہیں، بھائی ولی ہوگا، بھائی نہیں تو چچا ہے، چچا نہیں تو پھر دادے کے بھائی جو ہیں وہ ولی ہیں۔ وَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُو أَوِ الْجَدُّ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ۔ اگر ان دونوں کا یعنی چھوٹے بچے اور بچی کا نکاح باپ نے یا دادا نے کروا دیا تو بالغ ہونے کے بعد انہیں نکاح تڑوانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ چھوٹی بچی کا اور بچے کا نکاح کس نے کروایا؟ نابالغی میں کنہوں نے کروا دیا؟ باپ نے یا دادا نے۔ جب یہ بالغ ہوئے تو اس وقت انہیں سمجھ آئی، تو اس سے پہلے تو یعنی اس وقت تو خود اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح ہوتا تو وہ خود کر سکتے تھے۔ اب ان کا نکاح پہلے ہوا ہے، تو جب بالغ ہوئے تو انہیں نکاح توڑوانے کا اختیار نہیں ہے، جو ہو گیا تو ہو گیا ہے۔ لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کروایا، یہ جو باقی ہیں رشتہ دار، بھائی ہو گئے، چچا ہو گئے، ان میں سے کسی نے نکاح کروایا تھا اور بچپن میں کروایا تھا، جب وہ بالغ ہوئے تو انہیں اختیار ہے، اگر وہ نکاح توڑنا چاہیں تو اس نکاح کو توڑ سکتے ہیں۔ باپ اور دادا نے کروایا تو اس لیے نہیں توڑ سکتے کہ باپ اور دادا کی شفقت اولاد پر سب سے زیادہ ہوتی ہے، انہوں نے جو اولاد کے لیے فیصلہ کیا تھا اسے ہی کیا ہوگا، اس لیے ان کا کیا ہوا نکاح نہیں توڑوا سکتے۔ باقیوں کی شفقت محبت جو اس طرح سے نہیں ہوتی، بھائیوں کی یا جو چچا ہے ان کی وہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے اگر نکاح کروایا ہے تو بالغ ہونے کے بعد توڑوانے کا جی طلاق تو دے سکتے ہیں، طلاق تو جب چاہے دے سکتے ہیں۔ طلاق مرد دینا چاہے تو اسے طلاق کہیں گے، عورت مطالبہ کرے گی اسے خلا کہیں گے، جس پر آگے پورا باب آئے گا۔ کیا تو بھائی انہوں نے کہا بھی ہم نے نکاح ختم کر دیا، تو زیادہ سے زیادہ اگر ایک تو یہ کہ بھائی عورت نے کہا کہ مجھے اختیار ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، تو یہ صرف ان کے کہنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ طلاق دے دے، آسان تو طریقہ یہ ہے کہ مرد اسے طلاق دے دے، اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اسے طلاق لے لے۔ وہ وَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ، ابو انہیں شادی کروائی ان کی باپ نے یا دادا نے، انہیں خیار نہیں ہے بلوغ کے بعد۔ وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ، اور باپ دادا کے علاوہ کسی نے نکاح کروایا تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ان شاء قام علی النکاح، اگر چاہے تو نکاح کے قائم رہے، ان شاء فسخ، اور چاہے تو نکاح کو فسخ کر دیں۔ فسخ نکاح کا مطلب ہوتا ہے بغیر طلاق کے نکاح کو ختم کر دیں، جو نکاح ہمیں ہوا تھا ہم نے اسے ختم کیا۔ عام طور پہ تو فسخ نکاح جو ہے وہ قاضی کرتے ہیں، کہ قاضی اس کے خاوند کے قائم مقام ہو کر اس کے نکاح کو توڑوا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کیوں اختیار ہے کہ انہیں ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو یہاں پہ یہ ایک بات بھی ہے کہ جو باقی جو ولی ہیں اگر ان کا کیا ہوا نکاح اگر توڑوا سکتے ہیں تو پھر ان کا نکاح کرو کیا وہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ باقی جو ولی ہیں، بھائی ہو گئے، چچا ہو گئے، دادے کے بھائی ہو گئے، تو ان کا کروایا ہوا نکاح پھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہہ دیں کہ وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، کہتے نکاح ہو تو جاتا ہے کیونکہ وہ ولی ہیں، نکاح کر سکتے ہیں ان کو، لیکن اگر ان کا نقصان ہوا، اس میں کوئی غلط فیصلہ ان سے ہو گیا تو اس کا اختیار شریعت نے دیا ہوا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے بارے میں بہتر سوچ سکتے ہیں، اور اس کو اگر نکاح ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن بالغ ہونے کا مطلب جب بالغ ہوں تو فوراً انہیں اختیار ہے، اگر وہ اس کے بعد وہ ٹھیک رہے، بھی ٹھیک ہے جی ہم اس نکاح پہ قائم ہے، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال، اس کے بعد خیال آیا تو اب وہ اس اختیار کی وجہ سے وہ نکاح نہیں توڑا سکتے۔ ویسے مرد طلاق دے دے یا عورت اسے خلا لے لے تو وہ لے سکتی۔ ولا ولایت لعبد ولا صغیر ولا مجنون ولا کافر الا مسلمۃ، کسی مسلمان عورت پر کوئی غلام والی نہیں بن سکتا۔ غلام اس کا ولی ہو کر اس کا کوئی رشتہ دار ہے، مثلا باپ ہے تو وہ کیا ہے؟ غلام ہے، تو وہ اس کا نکاح نہیں کروا سکتا، کوئی اور ولی کروائے گا جو آزاد ہے۔ اس طرح سے صغیر چھوٹا بچہ جو کسی کا ولی نہیں بن سکتا، مجنون نہیں بن سکتا، کافر مسلمان عورت کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لن یجعل اللہ
للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راستہ، یعنی کافر مسلمانوں پر کبھی بھی حاکم نہیں ہو سکتے۔ یہ ولی جو ہوتا ہے، جس کا جو ولی ہے تو ولی اس پر کیا ہے؟ حاکم ہے، تو یہ مسلمانوں پر حاکم کافر نہیں ہوتے۔ البتہ کافر اپنی کافرہ بیٹی کا نکاح کروا سکتا ہے، مسلمان بیٹی کا نکاح نہیں کروا سکتا۔ پھر آپ کہیں گے پھر وہ کافر بیٹیوں کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، کرتے رہیں، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق وہ نہیں کروا سکتا اس کی نکاح۔ جو ہے کافر بیٹیاں بھی کافر ہیں تو باپ بھی کافر ہیں، تو ان کے مذہب میں جو ہے وہ کرتے رہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی يجوز لغیر الاسبات من الابقار بالتزویج، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو اسبا رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ باقی رشتہ داروں کے لیے بھی شادی کروانا جائز ہے، جیسے کہ بہن ہو گئی، ماں اور خالہ، یہ بھی ولی بن کر تو نکاح کروا سکتی ہیں۔ اسبا رشتہ داروں کے علاوہ رشتہ دار بھی نکاح کروا سکتے ہیں۔ ومن لا ولی لها اذا زوجها مولاها الذي اعتق جاز، اگر کوئی مرد یا عورت بلکہ ایسی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے، اگر کوئی آقا ہے جس نے اس کو آزاد کیا، وہ عورت پہلے لونڈی تھی، جس آقا نے اسے آزاد کیا تھا، اس نے اس کی اگر شادی کروا دی کسی کے ساتھ تو اس کا ولی بن کے تو یہ کروا سکتا ہے۔ وہ عورت جس کا کوئی ولی نہ ہو تو جب اس کا مولا اسے شادی کروا دے، ایسا مولا جس نے اسے آزاد کیا تھا، تو جاز یہ جائز ہوگا۔ آپ عربی پڑھتے ہیں یا اردو پڑھتے ہو؟ جب مسائل دہراتے ہو تو اردو سے صرف گزارا کرتے ہو، عربی نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھ لیتے ہیں کا مطلب کیا ہوا؟ ضرور پڑھنی ہے۔ تمہیں عربی سے نہیں سمجھ آئے گی بھائی؟ آپ نے پڑھانا بھی عربی میں ہے، عربی سے ہے، اور اب پڑھنا بھی آپ نے عربی سے۔ پہلے سارے لاڈ جیسے تھے وہ ختم ہو گئے اردو ترجمے پڑھنے نہ، تو میں صرف عربی کتابیں لے آؤں گا، اردو والے ختم ہی کر دوں گا، عربی سے پڑھائیں تو پتہ چلے نہ بندے نے پڑھایا ہے۔ استاد شاگرد سارے عربی سے پڑھے، استاد کو ویسے بھی اجازت ہوتی ہے، استاد جو مرضی پڑھ لے، جہاں سے مرضی پڑھائے، اس سے سمجھ کے صحیح پڑھانا چاہیے۔ تو جب تک پڑھ رہے ہیں تو بچوں کی اجازت نہیں ہوتی اس کی کہ وہ اردو سے پڑھے، اس لیے آپ کے ساتھ یہ جو رعایتیں ہیں نا، عربی سے پڑھنا سیکھیں گے، اردو آپ کو خود ہی آ جائے گی۔ کیا ہوا؟ اذا غاب الولی الاقرب غیبۃ منقطعۃ جاز لمن هو ابعد منه یزوجها، اگر جو قریبی ولی ہے وہ غائب ہوا اور ایسا غائب ہوا منقطعۃ، جو غیبت منقطع ہے، جس طرح کا غائب ہونا یعنی زیادہ مثلا دائمی غائب ہو گیا، ملتا ہی نہیں، انقطع کا معنی منقطع ہو جانا، جدا ہو جانا، لمبی جدائی ہو گئی، وہ بندہ کئی ولی کسی عورت کا جو ہے نا وہ غائب ہے، تو اس کے دور والے ولی کے لیے جائز ہے کہ اس کی شادی کروا دے۔ قریبی ولی اگر غائب ہے اور غائب بھی قریب نہیں ہے، کہیں غیبۃ منقطعۃ، وہ اس طرح سے غائب ہے کہ وہ بہت دور ہے، اب جو اس سے دور والا بعد والا ولی ہے وہ چاہے تو عورت کا نکاح کروا سکتا ہے۔ اور غیبت منقطع کسے کہتے ہیں؟ یکون فی بلد لا تصل للقوافل فی السنۃ الا مرۃ واحدۃ، وہ ایسے شہر میں ہو جہاں سال میں ایک مرتبہ قافلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے کسی دوسرے باہر کے ملک میں گیا ہوا ہے، جہاں جاتے ہیں اسے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آ سکتا ہے، تو اب وہ آ نہیں سکتا ہے، تو نکاح کی مجبوری ہے، تو اس نے کسی کو اس کے بعد والا جو ولی ہے اس نے نکاح کروا دیا تو صحیح ہے۔ جنازے میں بھی ایسے ہوتا ہے، جنازے کا کسی کے جنازہ پڑھانے کا حق بھی ولی کو ہے، جو قریبی ولی ہے سب سے، اسے حق ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھائے اور جنازہ پڑھے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کسی اور کو اس نے اجازت دے دی تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی فوت ہی ہو گیا کسی کا ولی ہے ہی کوئی، تو پھر اس کے بعد والے جو ولی ہے وہ دیکھے جائیں گے۔